بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد کی جانب سے میں آپ کو 24ویں سبق کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس میں ہم انشاءاللہ کچھ اور دعائیں سیکھیں گے۔ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں ایک دن سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتیں بتلاتا ہوں، انہیں یاد رکھ۔ تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا، یعنی نماز کی، روزے کی، اور جتنے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے، حلال کام کرنے کی، حرام سے بچنے کی، اس کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی حفاظت اور مدد تیرے ہم رکاب رہے گی۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر، اور جب تو مدد چاہے تو صرف اللہ سے مدد طلب کر، یعنی ماوراء اسباب طریقے سے، یعنی غائبانہ طریقے سے۔ اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر وہ تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے، یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، اور صحیفے یعنی تقدیر کے خشک ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں عربی بول چال کی طرف۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا تھا ایش ہادہ یا اخی۔ ایش یعنی ایو شیئن، ایو یعنی کون سی یا کیا، کون سی چیز، ایش کون سی چیز یا کیا ہے، ایش ہادہ یہ کیا چیز ہے، یا اخی اے میرے بھائی۔ آج ہم اسی کو ایکسٹینشن لیتے ہیں، ما شفناک من زمان، ما شفناک، ما یعنی نہیں، ما شفنا، شفنا جو ہے ہم نے دیکھا، رأینا ہم نے دیکھا، شفنا ہم نے دیکھا، کا آپ کو، من زمان زمانے سے، بہت مدت ہوئی، یعنی من زمان زمانے سے، ما شفنا کا من زمان نہیں دیکھا ہم نے آپ کو زمانے سے۔ تو رآ دیکھا، رأینا دیکھا ہم نے، شفنا ہم نے دیکھا، ما شفنا کا من زمان، زمان تو زمانہ اردو کا ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ تو یہ نیا جملہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف۔ گرامر میں پھر میں آپ کو ایک دو بار دوہرا دوں۔ ہادہ مطلب یہ، ہاولائی یہ سب، ذالکا اولائک، الذی وہ جو، الذین ہذہ یہ، تلکا وہ، التی وہ جو۔ چلیے، ہذا ہؤلائی، ذالکا اولائک، الذی الذین، ہذہ تلکا التی۔ یہ کتنے بار آئے ہیں قرآن میں؟ 2200 کے قریب آئے ہیں، سو اس کو پکا ہو جانا چاہیے۔ ہذا ہؤلائی، ذالک اولئک، الذی الذین، ہذہ تلک التی۔ اوکے، اچھا، پچھلی کلاس میں ہم نے گرامر وائز کانا کیا تھا اور زیادہ کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، پورے ٹیبل کو اگر ہم یاد رکھیں اس کو، تو ہم نے شروع کیا تھا فعلا سے، اور ہم نے بتایا تھا کہ فعلا کے 6 اہم ابواب ہیں، باب ہیں، اور اس میں سے 4 جو ہیں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ باب فتح، باب نصر، باب ضرب، باب سمع۔ اوکے، باقی جو بھی آ رہے ہیں وہ سب اسی پیٹرن پر آئیں گے، لیکن ان کی دوسری خاصیتیں ہیں۔ مثلا یہ کہ بعض میں مادے کے حرف سیم آتے ہیں 2، جیسے ضل، ظن، اوکے، یا جس میں حرف علت آتا ہے، شروع میں آتا ہے، بیچ میں آتا ہے، آخر میں آتا ہے۔ تو شروع کا ہم نے کیا وجدہ وعدہ، بیچ کا کیا قالا کانا زادہ، اب آخر کا کریں گے ہم دعا ہدا خشیہ، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں ایک صورت رہ جاتی جب اس میں حمزہ آئے، حمزہ اس کو کہتے ہیں، الف پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ الف پر زبر زیر پیش، جزم، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جو بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ الف پر حرکت نہ ہو تو وہ الف ہے۔ یہ رول جو ہے تجوید کا بھی ہے اور عربی گرامر کا بھی ہے۔ تو حمزہ کا رول وہ بھی دیکھیں گے۔ تو ہم نے یہ کہا تھا آپ سے، میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات پکی بیٹھ جائے، کہ آپ کو اگر 6 فارمز معلوم ہو
تو باقی سب بنا سکتے ہیں. جیسے فتح یفتح افتح فاتح مفتوح فتح. اسی طرح نصر نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. اوکے اور ہم اکثر مذکر پہ ایمفیسس کرتے ہیں, ہماری زیادہ توجہ دیتے ہیں, اس لیے قرآن میں مؤنث کم آیا ہے. لیکن ہم ویسے بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ تبا تبت یاد رکھیے اور انت تفعل ہی تفعل یاد رکھیے. جیسے فتح ہوا فتح ہی فتحت, اور وہ کھولتی ہے ہی تفتح انت تفتح ہی تفتح. آپ اپنے خالی ٹائم میں اس کو نہیں بول رہے ہیں, گھروں میں جو ہے جب آپ خالی ہوں تو ذرا چیختے جائیے, انشاءاللہ پریکٹس کرتے رہیے. اس میں جو ہے اس کو محبت سے پریکٹس کریے, اس لیے کہ یہ گرامیٹیکل ٹیبلز آپ کو اللہ کے کلام سے لیپس اینڈ باؤنڈز میں قریب کر رہے ہیں. اس میں شرمانے کی کیا بات ہے اور اس میں کنجوسی کی کیا بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب اکیلے ہوں یا گاڑی میں ہوں آپ بولتے رہیے, انشاءاللہ اجر پہ اجر کماتے رہیں گے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یہی تو ہے کہ اس کا مطلب صرف کلاس ہی میں بیٹھنا نہیں ہے. جب جب آپ ویکیبلری شیٹ لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ وہ خیریت کا, وہ اچھے پن کا, وہ اجر کا وہ ملتا رہے گا. ہر ایفرٹ پہ انسان جو کرے گا تو آپ یقیناً انشاءاللہ جب بھی ٹائم ملے یہ سارے ایکسرسائزز کرتے رہیں گے. اس کو بار بار ریپیٹ کیجئے, کم از کم 5 منٹ جاتے آتے, تو انشاءاللہ یہ بہت آسان ہوگا. نہیں تو یہ پھر یہ پورے ریڈلز بن کے رہ جائیں گے, آپ صورت دیکھتے رہیں گے میری بس. چلیے, نصر ینصر انصر ناصر منصور نصر. اسی طرح تیسرا باب تھا ضرب یضرب اضرب, ضارب مضروب ضرب. اور چوتھا تھا سمع یسمع اسمع سامع مسموع سمع. اور ہم نے اس کے بعد کیا تھا وہ افعال جن میں 2 حروف سیم رہیں, جیسے ضل یضل یضل ضل, ضال ڈیش ضلالہ. اس کے بعد ہم نے کیا تھا وہ افعال جن میں پہلا حرف کمزور ہو, جیسے وجد یجد جد, واجد موجود وجود. اور بیچ والا بھی کیا تھا ہم نے, جیسے قال یقول قل, قائل مقول قول. اور ہر ایک کے لیے تبا تبت, فعل فعلت, فتح فتحت, نصر نصرت. اور یہ ہیا وہ مدد کرتی ہے تنصر. اسی طرح ضرب ضربت, اور وہ مارتی ہے تضرب, انت تضرب ہی تضرب. اسی طرح تا 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 ہے, دونوں کے لیے تا ہے. اوکے. اسی طرح سمع ہی سمعت, اور سنتی ہے تسمع. اوکے, انت تسمع ہی تسمع. اسی طرح ضل ہوا ضل ہی ضلت پاسٹ ٹینس, اور وہ بھٹکتی ہے ہی تضل. اسی طرح ہوا وجد ہی وجدت ہی تجد تجد. اور ہوا قال ہی قالت, وہ کہتی ہے ہی تقول. تا سے شروع ہوگا, بس یہ یاد رکھیے. آج ہم کریں گے دعا سے. اوکے, یعنی وہ کیس جس میں حرف علت آخر میں آئے. دعا اور بلکہ 3 ہیں آج, دعا بھی ہے اور ہدا بھی ہے اور خشیہ بھی ہے. چلیے, دعا دعو, دعا دعو, دعا یعنی پکارا, دعا کی پکارا, دعا یعنی پکارا. دعا دعو, دعوتا دعوتم, دعوت دعونا, يدعو يدعونا, تدعو تدعونا, ادعو ندعو, ادعو ادعو, لا تدعو لا تدعو, داع مدعو, دعاء. مدعو میں واو پہ پیش ہے, مدعون. ہم جو ہے آخری حرکت اڑا دے رہے ہیں تاکہ اس پہ اس کی پوزیشن کے حساب سے پیش آ سکتا ہے, زیر آ سکتا ہے, جو بھی آئے. چلیے, دعا دعو, دعوتا دعوتم, دعوت دعونا, يدعو يدعونا,
تدعو تدعون ادعو ندعو ادعو ادعو لا تدعو لا تدعو داع مدعو دعاء دعا. اور یہ قرآن میں 197 بار آیا ہے. اگر ہم اس کے 2 منٹ میں 197 معنی سیکھیں تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اور یہ ٹیبلز پریکٹس کرنے سے ہوتا ہے, ورنہ آپ ایک ایک سیکھتے بیٹھیں گے تو گھنٹوں لگیں گے. چلیے ہدا جو ہے یہ بھی 163 بار آیا ہے. اس سیم پیٹرن ہے. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا یہدی یہدونا. یہ کس پہ ہے؟ یہ ضرب یضربو پہ. تہدی تہدونا اہدی نہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدی ہدایہ ہدایہ یا ہدن ہدن للمتقین. ہدا یا ہدایہ دونوں میں. چلیے پھر سے ہدن یا ہدایہ. ہدن ہدایہ. ہدا ہدو ہدیتا ہدیتم ہدیتو ہدینا یہدی یہدونا تہدی تہدونا اہدی نہدی اہدی اہدو لا تہدی لا تہدو ہادن مہدی ہدایہ ہدا ہدا. اوکے, اب ہم آتے ہیں خشیہ پہ, تیسرا, اور یہ بھی تقریباً اسی سٹائل کا ہے, تھوڑا سا فرق ہے اس میں, اور یہ قرآن میں 48 بار آیا ہے. ہدا مطلب اس نے ہدایت دی, اور خشیہ یعنی اس نے خوف کھایا, ڈرا. خشیت, خشیت اردو کا یہیں سے. چلیے خشیہ خشو, یہ چینجز کیوں آ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ویک لیٹرز جو ہے نا. جی خشیہ خشو, خشیتا خشیتم خشیتو خشینا یخشا یخشونا تخشا تخشونا اخشا نخشا اخشی اخشو لا تخشا لا تخشو خاشن ڈیش خشیہ. ٹھیک ہے, ڈیش کیوں؟ اس لیے کہ ڈرا میں ڈرا کسی پہ اثر نہیں ہوا, تو خاشن ڈیش خشیہ. ایک بار اور خشیہ خشو خشیتا خشیتم خشیتو خشینا یخشا یخشونا تخشا تخشونا اخشا نخشا اخشی اخشو سوری اخشی اخشو لا تخشا لا تخشو خاشن ڈیش خشیہ. اب ہم آتے ہیں پچھلی کلاس کی ریویژن کی طرف. پچھلی کلاس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی 4 دعائیں سیکھی تھی. سونے کے وقت کی دعا, اللہم بسمک اموت و احیا, اللہم بسمک اموت میں مرتا ہوں, و احیا اور میں جیتا ہوں. اس کے بعد اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اللہم قی بچانی عذابک تیرے عذاب سے, یوم جس دن تبعث تو اٹھائے گا, بعثت کرے گا, مبعوث کرے گا, عبادک تیرے بندوں کو. اے اللہ بچا مجھے تیرے عذاب سے جس دن تو اٹھائے گا تیرے بندوں کو. اور جاگنے پر الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمد ساری تعریف ہے اور شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہے نا, زندہ کیا پھر سے. الذی للہ سوری للہ اللہ کے لیے, الذی جس نے جو احیانا زندہ کیا ہم کو, بعدما بعد اماتنا ہمیں موت دینے کے یا ہم کو موت دینے کے بعد, اماتا موت دی نہ ہم کو,
بعد موت دی ہم کو، بعد موت دینے کے ہم کو، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، النشور اٹھ کر جانا ہے، لوٹ کر اٹھ کر جانا ہے. اس میں تھوڑے سے فائن پوائنٹس ہے. ایکچولی سونے کے وقت جو ہے لوٹ کر جانا ہے، اور اٹھنے کے وقت اٹھ کر جانا ہے.